تاریخ میں لکھا ہے کہ برا بن مالک نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کیا اور دروازہ کھول دیا۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ برا بن مالک کے پیچھے چند اور مسلمان دیوار پھاند کر اندر چلے گئے تھے، جنہوں نے تیروں سے مرتدین کو دور رکھا اور برا بن مالک نے دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخ متفق ہیں کہ سب سے پہلے برا بن مالک دیوار پھاند کر اندر گئے تھے۔ دروازے کھلتے ہی مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ بہت سے مسلمان خالد رضی اللہ عنہ کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ سب تیر انداز تھے۔ انہوں نے بنو حنیفہ پر تیروں کا مینہ برسا دیا۔ مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ بنو حنیفہ پر قہر کی مانند ٹوٹے۔ مرتدین کا قتل عام ہونے لگا۔ ان کے بھاگ نکلنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ وہ اب زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا نبی خواہ جھوٹا ہی تھا ان کے ساتھ تھا۔ اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسیلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، لیکن مسیلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسیلمہ کذاب خالد رضی اللہ عنہ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک اور انسان تھا جس کی عقابی نگاہوں نے مسیلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ حبشی غلام وحشی بن حرب تھے۔ برچھی نشانے پر پھینکنے میں وحشی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک بار برچھی کا کمال سب کو دکھایا تھا۔ ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑھا جو کانچ کے اوسط سائز کا تھا، اس کے بالوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ کڑھا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ناچنے لگی اور وحشی برچھی لے کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچھی ہاتھ پر اٹھا کر تولی۔ رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ جو ہی رقاصہ موجود زاویے پر آئی، وحشی نے تاک کر برچھی پھینکی۔ برچھی رقاصہ کے سر پر کھڑے کڑے میں سے گزر گئی۔ جنگ احد میں وحشی بن حرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو اسی طرح برچھی پھینک کر شہید کیا اور ابو سفیان کی بیوی ہند سے انعام وصول کیا تھا۔ اس وقت وحشی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی مسلمانوں کے لشکر میں تھا۔ باغ کے خونریز معرکے میں اس نے مسیلمہ کو دیکھ لیا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسیلمہ کو ختم کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ وحشی مسیلمہ کی تلاش میں دشمن کی تلواروں اور برچھیوں سے اور اپنے ساتھیوں کے تیروں سے بچتا، لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتا سارے باغ میں گھوم گیا اور اسے مسیلمہ نظر آ گیا۔ مسیلمہ اپنے محافظوں کے نرغے میں تھا جو اس قدر جانبازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وحشی کو قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان مسیلمہ کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کے ارد گرد وحشی گھوم رہا تھا کہ مسیلمہ پر برچھی پھینکنے کا موقع اور صحیح زاویہ مل جائے۔ اسے ایک موقع مل گیا، لیکن اس کے راستے میں ایک خاتون ام عمارہ آ گئی۔ وہ بھی مسیلمہ تک پہنچنے کی سعی کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھی۔ وہ مسیلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک مرتد کی تلوار نے انہیں روک لیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مرتد کے ایک وار نے ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا۔ ان کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا۔ وحشی کو موقع اور زاویہ مل گیا۔ اس نے برچھی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت سے برچھی مسیلمہ پر پھینکی۔ برچھی مسیلمہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچھی کو پکڑ لیا، لیکن برچھی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسیلمہ کے ہاتھوں میں برچھی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ مسیلمہ گرا۔ اس نے مرنا ہی تھا، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مسیلمہ کی سر کٹی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسیلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ گرے، پھر اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ بنو حنیفہ، ایک مرتد گلا پھاڑ کر چلایا، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر معرکے کی خروجی میں آوازیں سنائی دینے لگی، نبی مارا گیا، مسیلمہ قتل ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب کے قتل کا صحرا بلا شک و شبہ وحشی بن حرب کے سر ہے۔
ویسی کی زندگی عجیب گزری ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسیلمہ کو برچھی پھینک کر قتل کیا تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے یہاں جا پناہ لی تھی۔ قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا تو وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہ وحشی ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ او وحشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتا تو نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو کس طرح قتل کیا تھا؟ مورخ لکھتے ہیں کہ وحشی نے ایسے لبوں و لہجے میں سارا واقعہ سنایا جیسے وہ سننے والوں پر اپنی بہادری اور عسکری مہارت کا رعب گانٹ رہا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جاں بخشی کر دی، لیکن ابن حشام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آیا کرے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چچا ہی نہیں تھے بلکہ امت محمدیہ میں ان کا مقام بہت بلند تھا، اور اس وقت کے اسلامی معاشرے میں انہیں خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا قتل ایک سیاہ فام غلام کو بخش دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کلک موجود رہا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کے لیے جس ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا، ویسی ہی ناپسندیدگی کا اظہار انہوں نے ہند کے لیے بھی کیا تھا، جس کی اما پر وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد سید السودا کی لاش کی جس طرح بے حرمتی کی گئی اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے اس لیے اظہار پسندیدگی نہیں کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک جلیل القدر صحابی کی بے حرمتی کی تھی، ورنہ ذاتی دشمنی دل میں رکھنا آپ کی شان کے سایہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند اور وحشی سے کہا تھا کہ جب تم میری نظروں کے سامنے آتے ہو تو مجھے حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی اور ہند کو معاف فرما دیا تھا۔ وحشی بن حرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو چکا تھا، گر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھا نہیں سمجھا تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے چلا گیا اور اس نے 2 سال طائف کے علاقے میں کہیں یہاں کہیں وہاں گزارے۔ اس پر خاموشی طاری رہتی اور وہ سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا، وہ سچا مسلمان رہا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ مسیلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمے لے لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل بڑا گناہ بن کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا ہو۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، جو عیاشی نہیں تھی بلکہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، جس کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا تھا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ رضی اللہ عنہ اور مسیلمہ کے قتل کے واقعات سناتا تھا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچھی ہاتھ میں لے کر کہا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچھی سے میں نے ایک بڑے ہی اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اس برچھی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا ایک عظیم خاتون تھی۔ جنگ احد میں وہ ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تھی جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھی۔ اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میدان پر قریش چھا گئے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلے بولنے شروع کر دیے۔
صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حملے اتنے شدید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک آدمی ابن کومہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ رسول کریم کے دائیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے اور اس وقت عمارہ رضی اللہ عنہا بھی قریب ہی تھی۔ انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑی۔ انہوں نے ایک لاش یا شہید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن کومہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ کی طرف گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عمارہ رضی اللہ عنہا نے ابن کومہ پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن کومہ نے زرہ بختر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ابن کومہ نے گھوم کر عمارہ پر جوابی وار کیا جو اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑی۔ ابن کومہ نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں عمارہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم کہ مسلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر 632 عیسوی کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا۔ حدیقۃ الرحمن سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ وہاں تھکے ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ وہاں پھولوں کی مہک تھی، مگر اب وہ حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا، اس کی رعنائی لاشوں کے نیچے دب گئی تھی۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخ و پکار تھی۔ زخمی گھوڑے بے لگام بھاگ دوڑ رہے تھے، ان کے ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم کہہ لگا رہی ہو۔ جب شور اٹھا مسلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے، ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر طاری ہو چکے تھے۔ باغ میں وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے۔ وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑی کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی سہی سکت بھی ختم ہو گئی۔ ان میں جو ابھی تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش میں تھے۔ شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لٹی ہوئی اور تباہ حال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا۔ بنو حنیفہ باقی تمام خیمہ پھاڑ کر پرزے کر گئے تھے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں بھی گئے تھے، لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجاہ بن مرارہ زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ وہ لیلہ کو قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن مجاہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ، ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ وہ سب اپنے سردار کے حکم سے چلے گئے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ محفوظ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلہ خیمے سے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میدان خالی ہو چکا تھا۔ اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود آئی اور خیمے میں چلی گئی۔ ابن مرارہ، لیلہ نے مجاہ سے کہا، تمہارا نبی میدان خالی کر گیا ہے۔ خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہے۔ مجاہ نے کہا، میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے، بس پائی نہیں۔ سب باغ کے اندر ہیں، لیلہ نے کہا۔ اگر سب باغ میں ہیں تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے، مجاہ بن مرارہ نے کہا۔ اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہیں۔ آج فیصلہ ہو جائے گا، لیلہ نے کہا۔ ٹھہرو، مجھے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے، میرے خاوند کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمہ سے نکل کر کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ گھوڑا جو سرپٹ دوڑتا آ رہا تھا لیلہ کے قریب آ رکا اور سوار گھوڑے سے کود آیا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ لیلہ انہیں اکیلا دیکھ کر گھبرائی۔ سالار کے اکیلے آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کی سپاہ تتر بتر ہو گئی ہے۔ میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ لیلہ نے پوچھا۔ آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ خدا کی قسم، میں نے بنو حنیفہ کو کاٹ دیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے جوشیلی آواز میں کہا۔ مسلمہ کذاب مارا گیا ہے، اور وہ قیدی کہاں ہیں؟
لیلا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سکون کی آہ بھر کر بولی، مجاہ کہتا ہے کہ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہیں۔ میں پوچھتا ہوں وہ کہاں ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا وہ اسے چھڑا کر لے گئے ہیں؟ میں یہی ہوں ولید کے بیٹے، خیمے کے اندر سے مجاہ کی آواز آئی۔ میں تیری اس بات کو سچ نہیں مانوں گا کہ مسلمہ مارا گیا ہے۔ میرے ساتھ چل مجاہ، خالد رضی اللہ عنہ نے خیمے کے اندر جا کر کہا، ہو سکتا ہے تیری بات سچ ہو، میں مسلمہ کو نہیں پہچانتا۔ تیرا قبیلہ یہ شور مچاتا بھاگ گیا ہے کہ مسلمہ مارا گیا ہے۔ میرے ساتھ آ اور لاشوں میں اس کی لاش دیکھ کر بتا کہ یہ ہے اس کی لاش۔ پھر کیا ہوگا؟ مجاہ نے پوچھا، مجھے آزاد کر دو گے؟ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس قبیلے کے ایک سردار کو آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے۔ رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرنے والے اور اس دعوے کو ماننے والوں کو میں کیسے بخش دوں؟ اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا۔ او ولید کے بیٹے، مجاہ بن مرارہ نے کہا، میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ وہ چرب جوانی اور شعبدے بازیوں سے نبی بن گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے اور تباہ و برباد کرنے آئے تھے۔ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو، پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دے۔ تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا ہے مجاہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی ہے، مجاہ نے کہا۔ میں نے اسے اس سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دے، پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا؟ بے شک تو عزت کے لائق ہے مجاہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں، پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسلمہ کی لاش کون سی ہے۔ مجاہ بن مرارہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیمے سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی۔ باہر خالد رضی اللہ عنہ کے 2 محافظ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتہ چلا کہ سپہ سالار کسی اور طرف نکل گئے ہیں تو 2 محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کے خیمے تک جا پہنچے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجاہ نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی حالت دیکھی۔ اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجاہ نے کہا، دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے۔ بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ لاشوں اور تڑپتے زخمیوں میں سے گزرتے باغ تک چلے گئے۔ اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے۔ بنو حنیفہ میں سے جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وحشی بن حرب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مسلمہ سمجھ کر ہلاک کیا ہے۔ وحشی خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں لے گیا جہاں مسلمہ کی لاش پڑی تھی۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ٹھنگنا اور بدصورت آدمی مسلمہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کراہیت ہے۔ یہی ہے، مجاہ نے کہا، یہ مسلمہ کی لاش ہے۔ یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شخص ایک فتنہ تھا۔ ابن ولید، مجاہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بنو حنیفہ کے ساتھ، مجاہ نے جواب دیا۔ یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا۔ یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا۔ اس سے بھی بڑا لشکر یمامہ کے قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنے جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپہ جو بہت کم ہو گئی ہے اتنے بڑے تاج دم لشکر کا مقابلہ کر سکے گی؟ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لاشوں سے اٹے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا۔
जख्मियों की तादाद भी ज़्यादा थी। बाकी लश्कर की जिस्मानी कैफियत ये हो चुकी थी कि अल्लाह के सिपाही इतने थक गए थे कि जहाँ देखते वहाँ लेट जाते और सो जाते थे। वो अपने से 3 गुना ज़्यादा लश्कर से लड़े थे। इन्हें आराम की ज़रूरत थी। अगर तू मेरी एक तजवीज़ मान ले तो मैं किले में जाकर सुलह की बात करता हूँ। मुजाह ने कहा, मेरा कबीला मेरी बात मान लेगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े काबिल सिपह सालार थे। जंगी क़यादत में अपनी मिसाल आप थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे, लेकिन खुद सर थे और जिंदा दिल भी। वो दुश्मन को सिर्फ शिकस्त देकर इसे फ़तह नहीं समझते थे, बल्कि अपनी फ़तह को उस वक्त मुकम्मिल समझते थे जब भागते हुए दुश्मन का ताक़ुब करके उसकी बस्तियों को अपने कब्जे में ले लेते थे। उनका उसूल था कि दुश्मन को सांप समझो और उसका सर कुचल कर भी देखो कि इसमें ज़रा सी भी हरकत बाकी न रह जाए। खुदसरी को खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु खूबी समझते थे। उनमें डिसिप्लिन बड़ा ही सख्त था। इसके बावजूद जहाँ सूरत हाल पेचीदा हो जाती, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने नायाब सालारों से मशवरे और तजावीज़ लेते थे। अब मुजाह बिन मरारा ने सुलह की बात की तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह जानते हुए कि दुश्मन पसपा हो चुका है, इस हकीकत को भी सामने रखा कि इनके मुजाहिदीन लड़ने के काबिल नहीं रहे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने नायाब सालारों को बुलाया और इन्हें बताया कि बनु हनीफा का एक सरदार मुजाह बिन मरारा सुलह की पेशकश कर रहा है। असल फितना तो ख़त्म हो चुका है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुसैलमा कज़्ज़ाब के मर जाने से बनु हनीफा का दम खम टूट चुका है। मैं तो ये बेहतर समझता हूँ कि यमामा का मुहासरा फ़ौरन कर लिया जाए और दुश्मन को सुस्ताने की मोहलत न दी जाए। सिर्फ यमामा नहीं, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बनु हनीफा मैदान जंग से भागकर ऐसी जगहों में छुप गए हैं जो छोटे छोटे किले हैं। पहले इन्हें पकड़ना ज़रूरी है, इसके बाद सुलह की बात हो सकती है। सुलह की शराइत हमारी होगी। अब्दुर्रहमान बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तुम्हारी नज़र अपने लश्कर की जिस्मानी हालत पर भी है? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अभी शहीदों और जख्मियों की गिनती हो रही है। खुदा की कसम, किसी जंग ने हमारा इतना खून नहीं पिया जितना ये जंग पी गई है, और शायद हमें और भी खून देना पड़ेगा। क्या तुम बेहतर समझोगे कि दुश्मन के जो आदमी इधर उधर छुप गए हैं इन्हें पकड़ा जाए ताकि ये यमामा के किले में जाकर हमारे मुकाबले में ना आ सके? हम यकीनन इसी को बेहतर समझते हैं। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर हम इन्हें पकड़ ले तो सुलह की क्या ज़रूरत रह जाएगी।